جب سیاسی اختلاف اتنے گہرے ہو جائیں کہ انسٹیٹیوشنز بھی پریشر میں آ جائیں تو سب سے پہلا قدم کنفرنٹیشن نہیں ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے، ڈائیلاگ ہوتا کیا ہے اور کیا صرف بات چیت سے سیاسی بحران حل ہو سکتا ہے؟ آج اسی کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ ڈائیلاگ کیا ہوتا ہے؟ پولیٹیکل سائنس میں ڈائیلاگ سے مراد ہے مختلف سیاسی پارٹیز، انسٹیٹیوشنز یا اسٹیک ہولڈرز کا ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے اختلافات کو قانونی اور امن کے طریقے سے ڈسکس کرنا۔ ڈائیلاگ کا مقصد ہر پارٹی کو جتانا نہیں ہوتا، بلکہ ایسا سلیوشن ڈھونڈنا ہوتا ہے جو ملک کے لیے بہتر ہو۔ اسٹیک ہولڈرز کیا ہوتے ہیں؟ وہ تمام افراد یا ادارے جو کسی ایشو سے ڈائریکٹلی متاثر ہوں یا اس میں دلچسپی رکھتے ہوں۔ مثال کے طور پر پولیٹیکل پارٹیز، پارلیمنٹ، جوڈیشری، سول سوسائٹی، میڈیا اور جنرل پبلک۔ پولیٹیکل پولرائزیشن کیا ہے؟ ایڈیٹوریل کا ایک اہم پوائنٹ پولیٹیکل پولرائزیشن۔ اس کا مطلب ہے جب سیاسی گروپس اتنے مخالف ہو جائیں کہ کمپرومائز یا کوآپریشن مشکل ہو جائے، ہر ایشو ہم یا وہ کی سوچ میں تبدیل ہو جائے۔ ایسے ماحول میں پالیسی میکنگ سلو ہو جاتی ہے اور عوام کے اصل مسائل پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کنسنسس کیا ہوتا ہے؟ ڈیموکریسی صرف میجورٹی ووٹ کا نام نہیں، کبھی کبھی بڑے نیشنل ایشوز پر مختلف پارٹیز کو مل کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اسی کو کنسنسس بلڈنگ کہتے ہیں۔ کنسنسس کا مطلب ہے مختلف لوگوں کا کسی بنیادی فیصلے پر متفق ہو جانا، چاہے ہر شخص ہر بات سے پوری طرح اگری نہ بھی کرتا ہو۔ ڈائیلاگ کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ ہسٹری بتاتی ہے جب سوسائٹیز میں پولیٹیکل ڈیڈ لاک ہو، کانسٹیٹیوشنل ڈسپیوٹس بڑھ جائیں، ٹرسٹ ختم ہونے لگیں، انسٹیٹیوشنز ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں، تو ڈائیلاگ ہی وہ راستہ ہوتا ہے جو کرائسس کو کم کر سکتا ہے۔ اسی لیے دنیا کی بہت سی ڈیموکریسیز پولیٹیکل نیگوشیشن کو ویکنس نہیں بلکہ میچیورٹی سمجھتی ہیں۔ ایڈیٹوریل کا سینٹرل میسج۔ ڈان کا ایڈیٹوریل اس بات پر زور دیتا ہے کہ پاکستان کے سیاسی مسائل کا مستقل حل صرف سٹیٹمنٹس یا کنفرنٹیشن سے نہیں نکلے گا، بلکہ کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کر ڈائیلاگ، ٹرسٹ اور انسٹیٹیوشنل کوآپریشن کے ذریعے ہی سیاسی اسٹیبلٹی حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن ڈائیلاگ اور نیگوشیشن میں کیا فرق ہوتا ہے اور سکسیسفل ڈیموکریسیز پولیٹیکل کرائسس کو کیسے ہینڈل کرتی ہیں؟ اب تک ہم نے سمجھا ڈائیلاگ کیا ہوتا ہے، پولیٹیکل پولرائزیشن کیا ہے اور کنسنسس بلڈنگ ڈیموکریسی کے لیے کیوں ضروری ہے۔ لیکن اب سب سے امپورٹنٹ سوال، کیا ہر ڈائیلاگ کامیاب ہوتا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ ڈائیلاگ اس وقت ہی کامیاب ہوتا ہے جب اس کے پیچھے انٹینشن، ٹرسٹ اور کانسٹیٹیوشنل کمٹمنٹ موجود ہو۔ ڈائیلاگ اور نیگوشیشن میں فرق۔ یہ دونوں لفظ اکثر ایک ہی سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان میں فرق ہے۔ ڈائیلاگ کا مقصد ہوتا ہے ایک دوسرے کو سمجھانا، ٹرسٹ بلڈ کرنا اور کمیونیکیشن کا راستہ کھلا رکھنا۔ نیگوشیشن کا مقصد ہوتا ہے کسی اسپیسیفک ایشو پر اگریمنٹ تک پہنچنا، یعنی ہر نیگوشیشن سے پہلے ڈائیلاگ ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر ڈائیلاگ کا نتیجہ نیگوشیشن یا اگریمنٹ نہیں ہوتا۔ نیگوشیشن دو یا زیادہ پارٹیز کا بیٹھ کر کسی مسئلے کا میوچلی ایکسیپٹیبل سلیوشن ڈھونڈنا۔ کانسٹیٹیوشنلزم کیا ہے؟ ڈیموکریٹک پالیٹکس کا ایک اور بہت امپورٹنٹ کنسیپٹ کانسٹیٹیوشنلزم۔ ایسا نظام جہاں حکومت اور تمام انسٹیٹیوشنز کانسٹیٹیوشن کے مطابق کام کریں اور کسی کو بھی قانون سے اوپر نہ سمجھا جائے، یعنی ڈائیلاگ بھی کانسٹیٹیوشن کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے۔ انسٹیٹیوشنل ٹرسٹ کی اہمیت۔ کسی بھی ڈیموکریسی کی طاقت صرف الیکشن سے نہیں ہوتی، بلکہ عوام کا انسٹیٹیوشنز پر بھروسہ بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ جب پارلیمنٹ، جوڈیشری، الیکشن کمیشن اور دوسرے کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز اپنے رولز کو نیوٹرل اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ادا کرتے ہیں تو سیاسی ٹینشنز کم ہونے لگتی ہیں۔ انسٹیٹیوشنل ٹرسٹ۔ عوام کا یہ یقین کہ اسٹیٹ کے ادارے انصاف، ٹرانسپیرنسی اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ دنیا سے کیا سیکھا جا سکتا ہے؟ کئی ڈیموکریٹک کنٹریز میں پولیٹیکل کرائسس کے باوجود ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کیا گیا۔ اس کی وجہ سے کانسٹیٹیوشنل کنٹینیوٹی برقرار رہی، انسٹیٹیوشنز مضبوط ہوئے، اکنامک انسرٹینٹی کم ہوئی، پبلک کانفیڈنس میں اضافہ ہوا۔ یہ ایگزامپلز بتاتے ہیں کہ ڈس ایگریمنٹ ڈیموکریسی کا حصہ ہے، لیکن پرماننٹ کنفرنٹیشن ڈیموکریسی کو کمزور کر سکتی ہے۔ سی ایس ایس پرسپیکٹو سے یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے۔ ڈیموکریٹک گورننس، پولیٹیکل اسٹیبلٹی، کانسٹیٹیوشنلزم، رول آف لاء، کنسنسس بلڈنگ، پولیٹیکل پولرائزیشن، انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ، کانفلکٹ ریزولوشن۔ ایسے یا کرنٹ افیئرز میں اگر سوال آئے ہاؤ کین پولیٹیکل ڈائیلاگ اسٹرینتھن ڈیموکریسی، تو آنسر میں یہ پوائنٹ ضرور شامل کریں: ٹرسٹ بلڈنگ، کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی، انکلوسیو ڈیسیژن میکنگ، انسٹیٹیوشنل کوآپریشن، پیسفل کانفلکٹ ریزولوشن،
نیشنل انٹرسٹ اوور پارٹی انٹرسٹ، یہ انالیٹیکل اپروچ ایگزامینر کو امپریس کرتی ہے۔ ڈان کے ایڈیٹوریل نیڈ فار ڈائلاگ کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ کسی بھی ڈیموکریسی میں اختلاف فطری بات ہے، لیکن اختلاف کو دشمنی میں تبدیل کر دینا ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو کمزور کرتا ہے۔ اصل سیاسی میچورٹی یہ نہیں کہ ہر پارٹی اپنی بات منوا لے، بلکہ یہ ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کر ملک کے بہتر مستقبل کے لیے بات چیت کا راستہ اختیار کریں۔ آخر میں مضبوط ڈیموکریسیز کی پہچان کنفرنٹیشن نہیں، ڈائلاگ ہوتا ہے۔